أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات سمجھنے کی، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے کا موضوع جو ہے بڑا ہی افضل عظیم موضوع ہے، اسی قدر یہ حساس بھی ہے۔ تو چونکہ میرا تخصص نہیں ہے اس موضوع کے حوالے سے، تو اندیشہ ہوتا ہے ایسی صورت میں کہ انسان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جو علمی اعتبار سے درست نہ ہو۔ تو آپ بھائی بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جدھر کمی ہو تو آپ جو اس علم کے متخصصین ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ اس موضوع میں رجوع کر لیں۔ یہ دوسری مجلس ہے اس عظیم کتاب کے حوالے سے، کتاب کا تعارف اور منہج کے حوالے سے بات پہلی مجلس کے اندر جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ یہاں سے آخر تک جتنی بھی کتاب ہے، یہ ساری کتاب جو ہے وہ مدارج السالکین سے لی ہوئی ہے، جو دار اطاعت العلم کی طبع ہے۔ اس کی جلد 1 صفحہ 121 سے لے کر صفحہ نمبر 154 تک یہ ساری کتاب جو ہے اسی جگہ سے لی گئی ہے۔ صرف 2 صفحات کتاب کے اندر ایسے ہیں جو ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور وہ صاحب کتاب نے امام مقریزی رحمہ اللہ نے ابن عبد البر رحمہ اللہ کی التمہید سے وہ 2 صفحات لیے ہیں۔ بقیہ جتنی بھی مباحث آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری مباحث جو ہیں یہ مدارج السالکین امام ابن القیم رحمہ اللہ کی جو ہے اس سے لی گئی ہے۔ دوسری بات، مدارج السالکین سے صاحب کتاب نے جب یہ مباحث لی ہیں تو کچھ جگہ پر تصرف بھی کیا ہے، یعنی کہ کچھ کلمات بسا اوقات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی وجہ کوئی ان کے پاس ایسا نسخہ ہے مدارج السالکین کا جو ہمارے مطبوعہ نسخے سے مختلف ہے، یا کہ انہوں نے کسی جگہ پر مناسب سمجھا ہے کہ کچھ کلمات تبدیل کر دیں۔ بہرحال کچھ فرق ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مدارج السالکین میں یہ والی مباحث کو سمجھنا آسان ہے، کیونکہ وہاں پر سیاق زیادہ واضح ہے بعض جگہوں پر۔ بعض جگہ پر تو بالکل سیم جیسے ابن القیم رحمہ اللہ نے بحث کی ہے، اسی طریقے سے اصحاب کتاب نے پوری کی پوری بحث جو ہے وہیں سے اٹھا لی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن کچھ جگہوں پر ایسے ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام زیادہ مفصل ہے، تو درمیان سے کچھ پیرے چھوڑ دیے، کچھ سطریں چھوڑ دی کسی جگہ پر، تو اس طریقے سے جو ہے وہ صاحب کتاب نے کیا ہے۔ تو ان جگہوں میں اگر مدارج السالکین کو اصل کو سامنے رکھا جائے تو بسا اوقات جو ہے بات کو سمجھنا وہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہاں پر سیاق اتم ہے اور لفظ دوسرے ہیں۔ کچھ مثالیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ اصل میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ تو جو مباحث ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر 4 مباحث جو ہیں وہ آج کے ہمارے سبق کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی مبحث یہ ہے کہ لوگوں کے کتنے گروہ ہیں عبادت اور استعانت کے اعتبار سے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ نے اور صاحب کتاب نے اس پہلو سے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے 2 گروہ جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے محترم بھائی نے عبارت پڑھی ہے۔ تو یہ پہلی مبحث یہ ہے کہ عبادت اور استعانت کے حوالے سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، تو 4 اقسام جو ہے وہ اس حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ دوسری مبحث جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ عبادت کی جو شرائط ہیں، اخلاص اور متابعت، ان دونوں شرائط کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی اقسام ہیں، وہ بھی 4 قسمیں ہیں۔ وہ بھی ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں اور صاحب کتاب نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تیسرا موضوع جو ہے آج کے سبق میں کہ وہ افضل عبادت کون سی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کے نقطہ نظر کیا ہیں، تو اس حوالے سے بھی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ افضل عبادت کون سی ہے۔ چوتھا موضوع جو ہے جو آج کی مجلس کا ہے ہمارا، وہ ہے حکمت اور تعلیل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ مبنی بر حکمت و علل ہیں یا کہ نہیں، اس حوالے سے بھی ابن القیم رحمہ اللہ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ 4 طرح کے لوگ ہیں اس باب میں بھی۔ اس کے بعد آخر میں آپ کہہ لیں تتمہ کہہ لیں، اختتام کے طور پر ابن القیم رحمہ اللہ نے مباحث ذکر کی ہیں اور صاحب کتاب نے ان کو اس کتاب میں ذکر کیا 3 مباحث ہیں۔ پہلی، عبادت کی حقیقت کیا ہے، عبادت کی بنیاد کس چیز پر ہے، کون سا وصف اور خوبی اگر ہو تو عبادت ہوتی ہے۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ تقلید اور اتباع کا موضوع ہے، اور تیسرا موضوع جو ہے وہ عبادت کے 4 ارکان، عبادت کے 4 ستون جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو مبحث ہے اس کتاب میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ عبادت اور استعانت کے حوالے سے لوگوں کے جو گروہ ہیں ان پر جو ہے وہ بات کا آغاز ہے۔ تو فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَىٰ 4 أَقْسَامٍ۔ تو یہ وَاعْلَمْ یہ امر کا صیغہ ہے۔ جب علماء یا لوگ امر کا صیغہ بولتے ہیں تو پھر وہ التماس اور طلب کے معنی میں ہوتا ہے۔ امر وجوب کے لیے جو ہے یہ نصوص کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ علماء جب اپنی کتابوں میں اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو یا مراقی سعود وغیرہ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر اس مبحث کو پڑھتے ہیں کہ جب علماء یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں
تو اس کی دلالت التماس اور طلب کی ہوتی ہے، وجوب کی دلالت نہیں ہوتی، اگرچہ لغت کے اعتبار سے امر کی دلالت جو ہے وہ وجوب کی دلالت ہے۔ یہ ایک مبحث موجود ہے علماء کے ہاں کہ اصول فقہ کی جو دلالات ہیں کیا ان کا تعلق جو ہے وہ صرف نصوص کے ساتھ ہے یا کہ اس کا تعلق ساری زبانوں اور ہر کلام کے ساتھ ہے۔ ہماری جماعت کے عظیم محقق عالم جو اصولی ہیں فضیلت الشیخ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ، ان کا موقف جو ہے وہ ثواقب الانظار کے مقدمہ میں یہی ہے کہ یہ جو قواعد ہیں اور یہ جو دلالات ہیں اس کا تعلق ساری زبانوں سے ہے، اور یہ قواعد عام لوگ جو ہیں ان کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی اسی طریقے سے مفید ہیں جس طریقے سے نصوص کو سمجھنے کے لیے مفید ہیں۔ لیکن پھر بھی علماء بعض مباحث میں بعض جگہ پر جو ہے وہ فرق کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کوئی عالم دین کسی کو وجوبی حکم جو ہے وہ اس انداز میں نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر علم کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، علم حاصل کرنا، چونکہ اس کتاب کی جو آگے والی مباحث ہیں اس میں شرعی علم کے حوالے سے کافی کچھ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جان لیجئے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت مانگنے کے حوالے سے 4 قسموں پر ہیں۔ تو عبادت کا جو لفظ ہے یہ توحید پر بھی بولا جاتا ہے اور عبادت کا لفظ جو ہے وہ دین پر بھی بولا جاتا ہے۔ بس کچھ جگہ پر اشارے کریں گے، انشاءاللہ آپ فاضل بھائی ہیں، کچھ جگہ پر تفصیل کر لیں گے، اور کوشش یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ اس مجلس میں ختم ہو جائے۔ تو عبادت کے بارے میں علماء کرام نے 2 طرح سے بات کی ہے۔ ایک یہ کہ عبادت کے 2 رکن ہیں، پہلا غایت الحب، محبت کی انتہا ہو، اور دوسرا غایت الذل، عاجزی، تواضع اور ذل کی انتہا ہو۔ جس میں یہ 2 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ چیز عبادت بن جائے گی۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ بھی نونیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ غایت حُبِّهِ مَا ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ۔ تو یہ 2 بنیادی ستون ہیں جن پر جو ہے وہ عبادت کھڑی ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں جلد 15 صفحہ نمبر 21 پر بعض سلف سے ایک قول نقل کیا ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ امام مکحول رحمہ اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ امام مکحول رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے 3 ارکان ہیں، محبت، خوف، رجا۔ یہ پہلی بات ہی کی ایک دوسری تعبیر ہے۔ یہ علماء کرام کا جو کلام ہے اس کو سمجھنے کے لیے مثلا تفسیر ابن کثیر کو ہم پڑھتے ہیں تو کسی آیت کے معنی میں ایک قول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا قول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا قول ہوتا ہے، تو ظاہراً یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ پہلو جو ہے وہ آیت کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یعبدون کا معنی وہ یوحیدون کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنائیں، اور اسی آیت کا معنی امام مجاہد رحمہ اللہ کرتے ہیں لِآمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ، میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کو حکم دوں اور میں ان کو روکوں۔ اب ظاہراً یہ لگتا ہے کہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ طرح کی باتیں ہیں۔ تو علم کیا ہوتا ہے؟ ایک باب میں موجود سلف کے جو اقوال ہیں ان کے اندر ربط کو پیدا کر لینا اور ان کو ملا کر مشترک معنی کو نکالنا، یہ حقیقی علم ہے۔
ہمیشہ جو جمع توفیق اور تطبیق ہوتی ہے وہی علم صحیح ہوتا ہے، اور جہاں پر انفقاق ہو، جدائی لگ رہی ہو، علیحدہ علیحدہ بات لگ رہی ہو، تو عام طور پر یہ علم کی کمزوری والا پہلو ہوتا ہے۔ تو اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ جس میں محبت ہو، جس میں خوف ہو، جس میں رجا ہو۔ تو یہ تین چیزیں انہوں نے ذکر کی، تو اصل میں وہ ایک عظیم پہلو جو ہے وہ اس کے ذریعے بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آگے وہ تفصیل موجود ہی ہے کہ جو اکیلے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ حروری ہے اور وہ انسان خارجی ہے، اور جو انسان صرف محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ زندیق انسان ہے، اور جو صرف رجا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مرجی ہے، اور جو تینوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مؤمن موحد، یہ مومن ہے اور یہ انسان جو ہے یہ توحید پرست ہے۔ تو اب ادھر جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی بہت ساری جگہ پر دو ہی چیزیں بیان کی ہیں عبادت کے حوالے سے، ابن القیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے علوم کے ناقل ہیں، وہ بھی دو چیزیں بیان کر رہے ہیں، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی دوسری جگہ پر کیا کرتے ہیں، انہوں نے تین چیزیں بیان کی ہیں۔ تو وہ تین چیزیں جو ہے وہ بھی اصل میں انہی دو چیزوں کی طرف ہی لوٹتی ہیں، کیونکہ محبت ہی رجا کو جنم دیتی ہے۔ تو خوف میں جب آپ کے پاس خوف ہوگا، خشیت ہوگی، تو ذل والا پہلو آ جائے گا، تو محبت جو ہے وہ رجا کو جنم دیتی ہے۔ تو بس اس قول کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ المحبت تولد الرجا والتعظیم یولد الخوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو جائے تو خوف انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، عبادت کے اندر ذل ہوتی ہے، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کر رہا ہوتا یا انسان اس سے غافل ہوتا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے اور انسان کے وجود پہ خشیت طاری نہیں ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشیت پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کر رہا۔ اگر یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کر رہا ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کی عبادت میں خوف اور اس کے نتیجے میں ذل والا پہلو جو ہے وہ موجود نہ ہوتا۔ تو بہرحال تو اب اس قول میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت کے معنی میں کیا کہا؟ یوحدون۔ تو کبھی سلف جو ہے وہ تعبیر عبادت بمعنی توحید کرتے ہیں اور کبھی عبادت بمعنی دین جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اور استعانت جو ہے، استعانت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کمال ذل ہو نمبر ایک، اور نمبر دو معاملہ کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد ہو۔ تو استعانت میں دو بنیادی چیزیں ہیں، کمال الذل اور کمال التفویض، اور یہی جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے جس کی شرح جو ہے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی یہی معنی ہے۔ اب ایاک نعبد کو مقدم کیا ہے آیت میں اور ایاک نستعین کو متاخر کیا ہے، تو ایاک نعبد یہ من باب الغایات اور مقاصد کے ہے، تو مقصد کو پہلے کیا ہے، اور ایاک نستعین جو ہے یہ وسیلہ ہے، تو وسیلے کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ جو ہے ذکر بعض افراد العام کی قبیل سے ہے، کیونکہ ہر استعانت جو ہے وہ عبادت ہے، تو عبادت کی جو اقسام ہیں، عبادت کے جو پہلو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس میں سے ایک پہلو جو ہے وہ استعانت ہے۔ گویا کہ ایاک نعبد میں کل کو ذکر کیا گیا ہے اور ایاک نستعین جو ہے اس کے اندر جز کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور آپ بلاغہ کے اندر جو ہے یہ مبحث پڑھتے ہیں کہ کل کے بعد جب
جز کو ذکر کیا جائے یا عام کے بعد، جو بلاغی تعبیر ہے، عام کے بعد جب خاص کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس خاص کی اہمیت کو واضح کیا جائے، گویا کہ وہ عام سے علیحدہ ایک علیحدہ جنس ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ واو جو ہے وہ مغایرت کا تقاضا کرتی ہے، تو استعانت کو بڑی خاص اہمیت دی گئی اس آیت کریمہ میں، گویا کہ استعانت عبادت کے علاوہ کوئی اور جنس ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اس پہلو سے کہ اہل العبادتی والاستعانتی باللہ علیہا، تو سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو عبادت اور استعانت والے ہیں، جن میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، عبادت بھی ہے اور استعانت بھی ہے۔ فعبادۃ اللہ غایۃ مرادہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ان کے مقصود کی انتہا ہے، ان کی زندگی کا جو مقصد ہے، اور اس مقصد زندگی کے مقصد کی جو انتہا ہے، اس مقصد میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اسی عظیم مقصد کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو فعبادۃ اللہ غایۃ مرادہم، لوگوں کی یا یہ جو گروہ ہے جو سب سے افضل ہے اس باب میں، عبادت اور استعانت کے باب میں، لوگوں کا جو گروہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ان کی زندگی میں سب سے بڑا مقصود و مطلوب ہے۔ تو جس کی زندگی میں عبادت سب سے بڑا مقصود و مطلوب ہوگا تو وہ لوگوں کے گروہوں میں سب سے افضل ہوگا۔ وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قلت و کمی تھی، اس کے لیے جو علماء تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے من قلت سے پیدا نہیں کیا، فَيَسْتَكْثِرُ بِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی زیادہ تعداد کو بڑھانا چاہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی کمی تھی تو اس کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا، یہ بات تو نہیں۔ دوسری علماء یہاں پر لفظ بولتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کمزوری تھی رب العالمین کے ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یستنصر بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مدد لیں۔ یا تیسرا لفظ جو ہے علماء ساتھ یہ بولتے ہیں، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحشت تھی اور تنہائی تھی، اور انسیت کو حاصل کرنے کے لیے رب العالمین جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہو، یہ تینوں پہلو جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے لوگوں کو پیدا کیا، اور وہ مقصد میں امید کروں گا کہ آپ اس پہ توجہ رکھیں گے، اور وہ مقصد اکبر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مقصد جو ہے وہ اس سے بہت اونچی چیز ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، توحید اور اخلاص ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ اور صاحب کتاب کی عبارت ہے فعبادۃ اللہ غایۃ مرادہم، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، اس کی زندگی کے وقت کا زیادہ مصرف، اور اس طریقے سے آپ دیگر الفاظ بولتے جائیں تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو پھر عبادت افضل ہوئی یا علم افضل ہوا؟ اسلاف تو کہتے ہیں کہ جی علم جو ہے وہ افضل ہے، علم بھی عبادت ہے۔ صحیح بھائی نے جواب دیا، علم بھی عبادت ہے۔ جی علم ہوگا تو عبادت ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ وَطَالَبُهُم مِّنْهُ، اور لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرنا، اَن يُعِينَهُمْ عَلَيْهَا، کہ عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کر دیں۔ لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کو مانگنا،
وَيُوَفِّقَهُمْ لِلْقِيَامِ بِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے دے کہ وہ عبادت قائم کر سکے. یہ نہایت مقصودہم، یہ لفظ جو ہے نا نہایت مقصودہم، یہ ابن القیم رحمہ اللہ کے لفظ نہیں ہے، یہ صاحب کتاب کی طرف سے اضافہ ہے. تو اب تھوڑا سا ایک حدیث کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس جملے کی طرف آتے ہیں. آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو اس میں انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں، ایسے ہی ہے نا، اور کامل تفویض جو ہے اپنے معاملے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے. یہی ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ عبادت کی طاقت، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو گویا کہ یہ کلمہ جو ہے جس کو جنت کا خزانہ کہا جا رہا ہے، کیا مطلب ہے جنت کا خزانہ؟ کہ جو انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے وہ انسان جنت میں چلا جائے گا. جنت کا خزانہ جنت میں ہوگا نا. تو جو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو یہ انسان جنت میں چلا جائے گا. تو یہ جو عظیم حدیث ہے جس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ اپنی عاجزی کا اقرار اور کمال تفویض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو انہی دو چیزوں سے انسان کے دل میں حرص پیدا ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے. جب انسان کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی، نہ انسان اپنے آپ کی عاجزی کا انسان کو احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کمال تفویض انسان میں ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ انسان وہ استعانت کے باب کے اندر جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتا. اب کیا یہ جو اضافہ کیا صاحب کتاب نے کہ نہایت مقصودہم، نہایت مقصودہم، کیا یہ چیز اور عبادت دونوں ایک درجے میں ہیں کہ وہاں پر کہا جا رہا ہے غایت مرادہم اور یہاں پر کہا جا رہا ہے نہایت مقصودہم؟ تو یقینی بات ہے کہ عبادت جو ہے وہ غایت مقصود ہے اور وہ غایت مراد ہے. استعانت اس درجے میں نہیں ہے جس درجے کے اندر عبادت زندگی کا، تخلیق کا مقصود ہے. سمجھ رہے یہ بات؟ تو ابن القیم رحمہ اللہ کی جو تعبیر تھی وہ بہت وزنی تعبیر تھی اس حوالے سے. واللہ عالم جو ہے کہ اعلیٰ درجہ غایت کے اعتبار سے اور مقصود کے اعتبار سے عبادت کا ہے، چونکہ وہ مقصود ہے اور استعانت جو ہے وہ اس کا وسیلہ ہے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ولہٰذا کانا، اب تھوڑا سا میرے خیال چلا لیں، سبق کافی ہے اور وقت کافی تیزی سے جا رہا ہے. کان افضل ما یسأل رب تعالی الاعانۃ علی مرضاتہ، تو دعاؤں میں سب سے افضل دعا، دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا من افضل، جتنی بھی دعائیں انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے ساری دعاؤں میں سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرضات کو حاصل کرنے کی اعانت مانگے. سب سے افضل دعا جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ دعا کون سی ہے؟ استعانت کی دعا ہے. تو دعاؤں میں انتہا اس اعتبار سے کہ دعا کا جو مقصود ہے اس میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ استعانت ہے، اور استعانت جس عظیم مقصد کے لیے ہے اس کی انتہا جو ہے وہ عبادت ہے. وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ بن جبل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلائی. تو یہ ایک پہلو ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا فلاں صحابی کو کیوں سکھلائی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا کیوں سکھلائی؟ یہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کیوں سکھلائی؟ ایک اور دعا جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کیوں سکھلائی؟ تو اس حوالے سے بھی انسان اگر محنت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پہ یہ دروازہ کھول دے تو یہ بڑا عظیم علم ہو سکتا ہے جو انسان کو مل جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو کبار علماء میں صحابہ میں سے ہیں، ایسے ہی ہیں۔ تو فتوے کے اعتبار سے کوئی بھائی بتائے گا جی رحمہ والے بھائی، فتوے کے اعتبار سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مکثرین میں ہیں، متوسطین میں ہیں، مقلین میں ہیں، جو ابن القیم نے، ابن حزم رحمہ اللہ نے اور بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے کیا تقسیم۔ جی جی کم از کم یا مکثرین ساتھ ہیں، ان کے نام یاد کر لیں کہ یہ مکثرین ہیں۔ علم میرے بھائیو یاد کرنے کا نام ہے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے شوق سے آتے ہیں، بڑے بابرکت بھائی ہیں آپ، لیکن میری طرح آپ کے اندر بھی وہی کمی ہے کہ یاد کچھ نہیں کرنا۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ مجالس کے اندر شریک ہو جانا اور دل کو ایک سکون لے کے چلے جانا، ایک روحانیت کا احساس کر کے چلے جانا بڑی اچھی بات ہے۔ تو اغلب طالب علم جو ہے وہ مجالس کے اندر اسی نقطہ نظر سے شامل ہوتے ہیں، یاد بہت کم ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کبار علماء صحابہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عالم بالحلال والحرام ہے۔ ان کے بارے میں وہ روایت تو ضعیف ہے، جس روایت میں یہ ہے کہ عالم بالحلال والحرام جو ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، لیکن جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا علم کے اندر بہت مقام ہے۔ اور اسی میں ایک ساتھ بحث یہ آ جاتی ہے کہ فلاں صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں علاقے میں دین کو پہنچانے کے لیے کیوں منتخب کیا، کیا اوصاف ہیں؟ تو یہ جب آپ ان علماء کرام کی، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لفظوں کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ ایسے اشارے ہوں گے کہ جس کے ذریعے ان چیزوں کا استنباط جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بات دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ واللہ انی احبک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، تو قسم کیوں اٹھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکید کے لیے۔ تو بغیر کوئی انسان سے قسم کا مطالبہ کرے تو انسان کے لیے شرعاً جائز ہے کہ انسان قسم کو اٹھا لے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جس کی زندگی میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہوگی بلکہ بغض ہوگا۔ کس قدر بد نصیب ہوگا۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ عالمی میڈیا کے ذریعے یوں کیا جا رہا ہے کہ ان صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کسی بھی طریقے سے انسان کے دل میں جو ہے وہ محبت والا پہلو پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں ہم ان سے اعلیٰ درجے میں بغض رکھیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو واللہ انی احبک فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد آپ جو ہے اس کو کہنا نہ چھوڑیے۔ دبر کا لفظ جب آتا ہے تو دو معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے، یا تو چیز کے آخر میں گویا کہ سلام سے پہلے، اور دوسرا نصوص میں جو دبر کا لفظ آیا ہے وہ سلام کے بعد کے لیے آیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن القیم رحمہ اللہ، ان دونوں بزرگوں نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر اس کا تعلق دعا سے ہو تو سلام سے پہلے ہوگا، اور اگر اس کا تعلق ذکر سے ہو تو وہ دعا کے بعد ہوگا، سلام کے وہ کیا ہوگا؟ بعد ہوگا۔ اگر دعا سے تعلق ہے تو سلام سے پہلے، اور اگر ذکر سے تعلق ہے تو سلام کے بعد۔ یہ تطبیق دی ہے اور یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا۔ دلیل اس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لیختر من الدعاء ما شاء،
سلام سے پہلے جو دعا کرنا چاہے وہ دعا کر لے۔ تو اس قاعدے کی بنیاد پر سعودیہ کے اکثر مشائخ اور پہلے قدیم جو ہے کئی حنبلی علماء، امام بہوتی رحمہ اللہ وغیرہ، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ چونکہ دعا ہے اس لیے اس کو سلام سے پہلے پڑھیں گے، یہ سلام سے پہلے کی دعاؤں میں ہے اور یہ نماز کے بعد کے اذکار میں نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کی تائید جو ہے وہ اسی سے کرتے ہیں جو قاعدہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور دوسری وہ نسائی کی روایت سے وہ تائید لیتے ہیں اس کی کہ نسائی کے اندر جو ہے کہ نماز میں کہے، وہاں پر دبور الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ فی الصلاۃ کے لفظ ہے۔ سیف الرحمان صاحب یہ روایت ثابت ہے کیسی ہے جی؟ سیف الرحمان صاحب ہمارے جو ہے نا ماشاءاللہ نسائی کے متخصص ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نا وہ مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ تو دو روایتیں ہیں، جن دو روایتوں کے اندر جو ہے دبور الصلاۃ کی بجائے فی الصلاۃ کے لفظ آئے ہیں، اس کو بھی بطور دلیل کے لیا گیا ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان دونوں کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ یہ سلام سے پہلے یہ دعا جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ بہرحال تو کلی صلاح اس سے مراد کیا فرض ہیں یا کہ نفل ہیں؟ اگر اسلام سے پہلے والا موقف راجع آپ کرتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا، پھر تو فرض اور نفل دونوں میں آ جاتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ دوسرے موقف کے آپ حامی ہیں جس میں اس کو سلام کے بعد کہنے والوں میں ہیں، تو پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ فرائض اور نوافل دونوں کے بعد جو ہے یہ دعا کر لی جائے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک اور مشکل ہے، مہتاب صاحب شاید ہماری حل کر دیں، کافی دیر سے ہے میرے ذہن میں۔ محب بھائی جو ہیں وہ میرے خیال نہیں ہے موجود ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جو قرآنی دعائیں ہیں وہ اغلب دعائیں یا تقریباً وہ ربانہ سے ہیں، اور حدیثی دعائیں جو ہیں وہ اللہم سے ہیں۔ قرآنی دعائیں جو ہیں وہ کس سے ہیں؟ ربانہ سے ہیں، اور جو حدیثی دعائیں ہیں وہ اللہم سے ہیں۔ دوسری طرح بھی آ جاتا ہے لیکن اغلباً ایسے ہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ عقیدے سے متعلقہ چیز ہے، دعا کا تعلق بھی عقیدے سے ہے۔ تو ہمارے شیخ صاحب کوئی ہے اس والے سے؟ کافی دیر سے میں ڈھونڈ رہا ہوں یہ چیز، میں تو پھر تکا لگا دیتا ہوں، ایسے اس مجلس میں نہیں مناسب ہے نا، ریکارڈنگ آپ کر رہے ہیں پھر چلی جائے گی تو غلط بات کر دی تو دور تک چلی جائے گی۔ ہاں تو بہر اس حوالے سے آپ جو ہے تو وہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ جو گروہ ہے جو اجل اور افضل ہے، تو یہ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے یہ اس میں مصروف رہتے ہیں۔ مقصد جو ہے ان کا عبادت اور استعانت، تو اس میں وہ ہے وہ مصروف رہتے ہیں عبادت والے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کرتے رہتے ہیں، نہ تو عبادت سے استنکاف ہے۔ بہت سارے طالب علم یہ سوچتے ہیں، ختم کرنی ضروری ہے جی، تو بہت سارے طالب علم یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ قرآن میں جب آتا ہے نا کہ وہ اللہ کی عبادت سے فرشتے استنکاف نہیں کرتے، تو طالب علم کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا کوئی ہوگا ایسا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے استنکاف کرتا ہے؟ تو جتنا ہم عبادت سے استنکاف کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ یعنی کتنی مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے عبادت کو کرنا، اور پھر کتنی مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے عبادت جو ہے اس کو اس کے شروط و ارکان کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا۔ کیا ہماری بہت ساری عبادات، مثلا سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے،
تو کیا نماز جو ہے ہماری وہ شوق پر مبنی ہے؟ کیا یہ اتنے مقصود جو ہماری زندگی کا ہے عبادت کا، اور ان عبادات میں اعلیٰ عبادت جو ہے وہ نماز ہے، دیگر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس اعلیٰ کے حوالے سے دیکھ لیں تو کیا اس میں ہمارا رویہ جو ہے وہ والا ہے جو قرآن و حدیث میں مطلوب ہے، یا کہ منافقین والا ہے؟ جی، عبادت سے استنکاف جو ہے وہ منافق کرتا ہے، یعنی ہم شوق سے کرتے ہیں، اس کو جو ہے حسنی عبادتی کی جیسے ہے، جب اس پر ہم بات کریں گے کیا حسنی عبادتی کے طریقے سے ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی مبحث کے حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تدمریہ میں، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ مدارج السالکین میں مبحث جو ہے اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ تدمریہ سے لیا ہے، تو تدمریہ کے اندر بھی اس کو دیکھ لیں، مدارج السالکین میں بھی اور یہاں پر بھی۔ تو یہ لوگ جو اس مرتبے والے ہیں، یہ قسم کے لوگ جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے استنکاف نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ عبادت انتہائی شوق سے، لگن سے، تڑپ سے، چاہت سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں۔ آگے آ جائے گا کہ دوسرے لوگ کیسے ہیں، وہ کیسے عبادت کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں کہ ہم اس گروہ میں آتے ہیں یا کہ دوسرے گروہ میں آتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ ان میں استغنا نہیں ہوتا استعانت سے، استعانت سے استغنا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ہر لمحے وہ اپنے آپ کو استعانت کا محتاج سمجھتے ہیں۔ جب محتاج سمجھتے ہیں تو جب بھی موقع بنتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ تو کیا ہماری کیفیت بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر لمحے جو ہے وہ استعانت کے محتاج سمجھتے ہیں، اور ہر وہ وقت اور موقع جو ہم کو میسر آتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ یہ استعانت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ اگر ہماری کوتاہی استعانت کے حوالے سے ہے، جو کہ دعاؤں میں سب سے اعلیٰ دعا ہے، اگر اس کے حوالے سے ہماری کوتاہی ہے دعا کے باب میں، تو دیگر دعاؤں میں زیادہ کوتاہی ہوگی۔ جو سب سے بڑی اور عظیم دعا ہے، اگر ہم اس میں غفلت کر رہے ہیں تو یہ پہلے مرتبہ والے وہ لوگ کون ہیں جو اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں؟ کس میں؟ عبادت میں اور استعانت میں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پچھلی مجلس میں بھی آپ بھائیوں سے گزارش کی تھی کہ مدارج السالکین جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ کون بھائی ہیں جنہوں نے، یہ کتنی دیر کے بعد ہو رہی ہے جی؟ 1.25 سال اور 1.5 سال کے بعد ہے۔ جن بھائیوں نے اس مجلس کے بعد مدارج السالکین پڑھی ہاتھ کھڑا کریں، مکمل جنہوں نے پڑھی ہے۔ ماشاءاللہ، امت کے علماء کا اجماع حق ہوتا ہے، آپ کا اجماع نہ پڑھنے پر ہے، تو لہٰذا اس کتاب کو نہ پڑھنا حق ہے، یہ نتیجہ نکلے گا جی۔ تو جن بھائیوں نے کچھ حصہ پڑھا ہے وہ کچھ نہیں کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی 2 رحمہ والے طالب علم ہیں، اور بھی کوئی نہیں ہے، رحمہ میں بھی 2 ہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو بیٹا یہی وجہ ہے کہ استعانت نہیں مانگتے ہیں، استعانت نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے ہیں، اسی وجہ سے توفیق نہیں ملی۔ 1.25 سال کے بعد بیٹھے ہیں، جس کتاب کے بارے میں سب سے زیادہ زور دیا ہے اس میں آپ ویسے ہی آ گئے ہیں۔ جو پچھلی مرتبہ آئے تھے مجلس میں ہاتھ کھڑا کریں، تو یہ بھی پتہ چل جائے نا پچھلی والے کون سے ہیں، صحیح کر کے اوپر ہاتھ کھڑا کریں نا جی۔ تو اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں پہلو جو ہے وہ انسان کو نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ اس کی تذکیر کروائی جاتی ہے۔ دل تو یہ کرتا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پہ کافی تفصیلی بات کر لیں، لیکن جو ہے بس اتنا ہی کافی ہے جتنی بات ہو گئی ہے کہ
ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اور اگر اس یاد دہانی کے باوجود بھی غفلت ہے تو پھر دیگر جو ابواب ہیں ان کے بارے میں معاملہ کیا ہوگا۔ تو علماء کرام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنکھ کے ایک جھپکنے کے برابر جو وقت ہے، اتنا وقت بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہے۔ زندگی کا ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز ہو۔ جب کسی لمحے میں بھی بے نیاز نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، استعانت جو ہے وہ طلب کرے۔ مدد مانگنی کیوں ہے؟ اس لیے مجھے عبادت کی چاہت ہے لیکن میں عبادت کر نہیں پا رہا، مجھے عبادت کی چاہت ہے لیکن میں عبادت کر نہیں پا رہا، تو اس چاہت کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے تعوذ کرتے تھے وہ کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ عجز اور کسل جو ہے، یہ ایک انسان بسا اوقات جو ہے وہ انسان دیکھیں، اب جو حافظ ہے اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا کسی بھی لمحے ممکن ہے، لیکن انسان اتنا عاجز ہو جاتا ہے، اتنا اپاہج ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید سامنے ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسان کے موبائل میں ہوتا ہے، انسان نہیں کر پاتا۔ ذکر کرنے کے لیے تو نہ قرآن مجید کھولنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ انسان ہر وقت کہہ سکتا ہے، لیکن انسان بسا اوقات کتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ جو ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتا۔ رغبت چاہت تو بہت ساروں کی ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں، لیکن اس لیے استعانت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو استعانت طلب کریں گے تو اسی کے نتیجے میں توفیق ملے گی۔ اور کبھی کبھار جو ہے وہ انسان استعانت کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، لیکن کئی اسباب ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں اور اس میں نہیں ہوتا۔ بارہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ عبارت ہے جو ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ فَأَنْفَعُ الدُّعَاءِ، سب سے نافع دعا طلب العون علی مرضاتہ تعالی۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے مدارج السالکین میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ سب سے نافع دعا کون سی ہے، تو میں غور کر کے جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ طلب العون ہے۔ اور پھر جب میں نے قرآن مجید میں تلاش کیا تو وہ مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے اس کے اندر مل گئی۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے اوجب دعا جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، سب سے انفع دعا جو ہے وہ طلب العون ہے، اور سب سے اوجب دعا جو ہے وہ کیا ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اللہم اعنی علی ذکری کا، تو ذکر جو ہے ظاہری بات ہے کہ عبادات میں سے عظیم عبادت ہے، اور اگر غلط نہیں ہے تو میں ایک بات کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے صحیح ہوگی، ساری عبادات کی روح جو ہے وہ ذکر ہے۔ اگر آپ ذکر کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو عبادت کی توفیق بھی ملے گی اور عبادت کی جو حلاوت ہے وہ بھی ملے گی۔ یعنی یہ میں بات اس پہلو سے کر رہا ہوں کہ اس حدیث میں ذکر کا ذکر پہلے کیوں ہوا، اللہم اعنی علی ذکری کا سب سے پہلے ذکر کا کیوں ہوا، کیونکہ یہ ذکر وہ بنیاد ہے واللہ عالم جو جس کے ذریعے انسان کو عبادت کی توفیق ملتی ہے، اور اس ہی کے ذریعے جو ہے وہ انسان عبادت کی حلاوت جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ نسائی شریف کی ایک حدیث ہے جی، سیف الرحمان صاحب کیا حکم ہے اس کا کہ جہاد سے بھی افضل جو ہے وہ
اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی افضل جو ہے وہ ذکر کو قرار دیا گیا ہے۔ جی صاحب ارمان صاحب، شاہ البانی نے تصحیح کیا ہے، ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے ادھر بتا دیں، یاد نہیں۔ نسائی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے راستے میں سونا چاندی انسان خرچ کرے، بلکہ انسان میدان جنگ میں جہاد کے اندر چلا جائے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ جو حدیث ہے نسائی کی کہ جا کے تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری گردنیں ماریں، اس سے بھی افضل جو ہے وہ ذکر ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے روایت کی تصحیح کی ہے، بعد میں آپ علماء سے حکم اس کا جو ہے وہ پوچھ لیجئے، تو اس کی بنیاد بھی شاید جو ہے وہ اسی پر ہے۔ اور لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اس کے اندر بھی پہلو یہی ہے کہ ذکر جو ہے وہ توفیق اور حلاوت کا ذریعہ ہے، شکری کا۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر مانگتا ہے۔ یہ علماء کرام کے درمیان جو ہے ایک مبحث موجود ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے تفسیر سے لکھی ہے، علیحدہ سے چھپی بھی ہے۔ نعمت پر نعمت ملے اس پہ شکر کرنا یہ زیادہ افضل ہے، یا پریشانی والا معاملہ ہو اور اس پہ صبر کرنا جو افضل ہے؟ تو شکر ہم یہ مدارج السالکین میں بھی شکر والی آپ مبحث کو پڑھیں، اور ابن القیم رحمہ اللہ کی دیگر کتابوں کے اندر بھی شکر والی مبحث کو پڑھیں، تو شکر عبادات میں بہت عظیم عبادت شکر ہے۔ تو انسان اس پہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اب دیکھیں نا، الحمدللہ جن اذکار کے اندر الحمدللہ آیا ہے وہ افضل ترین اذکار میں سے ہیں، ایسے ہی نا، کلمتان حبیبتان سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، اربع کلمات مسلم شریف کی جو حدیث ہے، جو احبو اللہ کی طرف سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ، ایسے ہی نا۔ اور مسلم شریف کی وہ حدیث جو ہے کہ جس میں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین تملأان اور تملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کو بھر دینے والا یہ ذکر ہے۔ تو شکر کرنا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب کا آغاز جو ہے وہ اسی سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر حسن عبادت، حسن عبادت میں ایک دو چیزیں، سب سے پہلی چیز کہ ہر عبادت کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے۔ حسن عبادت میں کیا ہے؟ ہر عبادت کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے۔ مثلا اب عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، نماز بہت عظیم عمل ہے، لیکن عصر کے بعد پڑھیں گے تو نماز کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھ رہے۔ روزہ بہت عظیم عبادت ہے، بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق ایک روزہ جو ہے وہ جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ کر دیتا ہے، لیکن عید کے دن اگر روزہ رکھ لیا ہے تو جگہ پہ۔ تو حسن عبادت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو توفیق ملے کہ عبادت کو اس کی جگہ پر کرے۔ دوسرا، عبادت کے جو شروط ہیں اور عبادت کے جو ارکان ہیں، شروط میں اخلاص ہے، متابعت ہے، کتاب کے اندر آ جائے گا اگر ہم وہاں پر پہنچ گئے تو شروط و ارکان جو ہیں وہ ہو۔ اور اسی طریقے سے عبادت کے حوالے سے حسن عبادتی کا میں کیا ہے؟ احسان کے درجے میں عبادت کی جائے۔ وہ عبادت کس درجے میں کی جائے؟ وہ عبادت جو ہے وہ احسان کے درجے میں کی جائے، جو حدیث جبریل میں ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہی ہے نا مل احسان۔ احسان کیا ہے؟ حسن عبادت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ عبادت کے اندر اس چیز کا پیدا ہونا یہ حسن عبادت میں آتا ہے، اور انسان یہ مانگتا ہے۔ تو یہ کچھ معنی ہم نے اس حدیث کے بیان کیے ہیں، یہ اور اس سے آگے بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن کے اندر رکھ کے انسان کو جو ہے وہ نماز کے اندر اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الحاح کرتا ہے، انسان ڈٹا رہتا ہے، انسان بار بار کرتا ہے،
اور بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، توجہ سے مانگتا ہے، پورا زور لگاتا ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں مثال جیسے بار بار کوئی دروازہ کھٹکاتا ہے کھل جاتا ہے نا، تو اس انسان کو جو ہے وہ توفیق مل جاتی ہے۔ دوسرا گروہ ان کے مقابلے میں وہ ہے جو عبادت اور استعانت دونوں سے اعراض کرنے والا ہے، نہ عبادت ہے نہ استعانت ہے۔ اگر کبھی استعانت وہ مانگتے بھی ہیں تو کس پہ؟ فعلی حظوظی و شہواتی، اپنی دنیا پہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، دعا بہت کم کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں اغلب طور پر دنیا مانگتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت اسی طرز کی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، بچے کے پیپر آ گئے تو اس کے لیے دعا، کاروبار شروع کرے اس کے لیے دعا، یہ دنیا کے لیے جو ہے نا وہ دعا مانگتے ہیں۔ لیکن عبادت کی توفیق کے لیے دعا جو ہے، جو اصل مقصود ہے دعا کا اور جو اعلیٰ دعا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ استعانت عبادت پر۔ تو اس حوالے سے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مانگتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولیاء بھی مانگتے ہیں، اللہ کے دشمن بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو دیتا ہے۔ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو بھی دیتا ہے، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو دشمن کو دنیا لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، تو دنیا تو اغلب طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو زیادہ ملتی ہے۔ تو یہ جو اعراض ہے، تو یہ اعراض کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ، عبادت سے کلی طور پہ انسان اعراض کر لے تو یہ انسان کافر ہے۔ یہ اعراض جو ہے یہ مخرج من الملہ ہے۔ اور آپ یہ جو مبحث جو ہے وہ علماء کی آپ جانتے ہیں کہ جن سے عمل جو ہے اس کا جو تارک ہے، تو جن سے عمل کو ترک کرنا یا جن سے عمل جو ہے یہ صحت ایمان کی شرط ہے یا کمال ایمان کی شرط ہے، راجح قول کے مطابق آپ بھائیوں کے علم میں ہی ہے، یہ صحت ایمان کی شرط ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو موقف ہے کہ یہ کمال ایمان کی شرط ہے، وہ موقف جو ہے اس پہلو میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے اندر کچھ ارجاء پائی جاتی ہے۔ تو عبادت سے کلی اعراض جو ہے یہ کفر ہے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ تو اپنے دل سے بھی اعراض کرتے ہیں اور اپنے کانوں سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو سنتے نہیں ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس درجے کا اعراض نہیں کرتے، کلی اعراض نہیں کرتے، نہ عبادت سے کلی اعراض ہے نہ استعانت سے کلی اعراض ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کلی اعراض کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کلی اعراض نہیں کرتے۔ تو ان کے حوالے سے آگے بات آ رہی ہے یہاں پر یہ کہ ان کی اکثر دعائیں جن کی دنیا کی ہیں، دین کی نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک پہلو جو آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ بہت سارے بھائی وہ دین پڑھتے ہیں استخدام کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ دین پڑھتے ہیں اپنا دنیاوی فائدہ لینے کے لیے۔ میں امام مسجد بن جاؤں گا، میں خطیب بن جاؤں گا، میں مدرس بن جاؤں گا وغیرہ، اور اس کے حوالے سے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مال والی بات کہ مجھے اس کے ذریعے روزگار مل جائے گا۔ تو آگے اگر ہم پہنچ گئے تو اس میں یہ مبحث آئے گی کہ عمل کی نیت میں شراکت جو ہے وہ کتنے اس کے درجات ہیں، کتنے پہلو ہیں۔ اگر وہاں تک ہم پہنچ گئے تو انشاءاللہ وہاں پر یہ بحث آ جائے گی۔ بہرحال یہاں پر ایک آدمی وہ ہے جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ یہ تعبیر تو مناسب نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کیا مطلب ہے
کہ دین کو اس کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کو پروان چڑھانے کے لیے کرتا ہے، تو یہ اور قبیل سے ہے، اور ایک آدمی دین پڑھ رہا ہے کس لیے؟ یہ ہیں یستخدمون الدین۔ بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ دین کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، بہت سارے حکمران اس کام کو کرتے ہیں، تو بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں جو دین کو اپنے دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو دنیا کا فائدہ جو ہے وہ تو بہرحال جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں یہ نا وہ واقعہ جو ہے وہ عبد الملک بن مروان والا، کس کا واقعہ ہے جی؟ سید بن جبیر رحمہ اللہ والا واقعہ جو ہے کہ عبد الملک بن مروان نے بیت اللہ میں ان سے کہا کہ آپ کی کوئی میں مدد کر دوں، تو کہنے لگے مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ سے مدد لیتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں تو کوئی مدد کرے۔ اگر کوئی آ جائے کہے بھائی یہ 5 کروڑ روپیہ ہے مسجد میں آپ بیٹھے ہیں لے لیں، تو لے لیں گے کہ نہیں؟ لے لیں گے۔ انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ آگے بھی یہ مبحث موجود ہے کہ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو جاتا ہے مخلوق سے وہ نکل جاتا ہے۔ آگے ابن القیم رحمہ اللہ اور صاحب کتاب جو ہیں یہ بحث کریں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں میں اللہ کے علاوہ سے کچھ مانگوں، کچھ طلب کروں، اس سے لوں۔ تو جب بیت اللہ سے باہر نکلے تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں، اب کوئی اگر آپ کی تمنا ہو تو میں آپ کی مدد کر دوں۔ تو پوچھنے لگے کہ دنیا کی مدد کرنی ہے آخرت کی؟ ان کا آخرت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، دنیا کا ہی کچھ کر سکتا ہوں۔ تو فرمانے لگے دنیا تو میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی جو دنیا کا خالق ہے، تو تم سے کیا مانگنی ہے؟ تو ہم بھی یہ دیکھیں ہماری دعاؤں میں دنیا زیادہ مانگتے ہیں ہم یا کہ دین اور عبادت اور استعانت والا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن جی میں کیا فرماتا ہے، کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم مطیعوں کو بھی عطا کرتے ہیں اور کافروں کو بھی ہم عطا کرتے ہیں، اور وما کان عطاء ربک کا محظورا، یہ منع تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے ابغض خلق ہے، اس کے باوجود ابلیس نے سوال کیا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے نا، وقضى حاجته ومتعه بها۔ لیکن یہ چیز اب آگے والی بات بہت اہم ہے سمجھنے والی، لیکن جب انسان کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے پر معاون اور مددگار نہیں ہے، انسان کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی چیز مانگتا ہے جو انسان کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے پہ معاون اور مددگار نہیں ہے، تو تب انسان کو اس دعا کے بدلے میں جو ملتا ہے وہ انسان کی بدبختی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ابلیس کا رستہ ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی چیز مانگیں کہ وہ چیز آپ کو ملے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضات پر مددگار نہ ہو، تو ایسی دعا آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ شیطان کے منہج اور طریقہ کار پر ہیں، اور خاص طور پر وہ چیز اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو، ایسی چیز آپ مانگ رہے ہیں تو آپ بہت برے طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار آپ کر رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں فَلْيَتَدَبَّرِ الْعَاقِلُ هَٰذَا، عقل مند کو یہ بات اس پہ غور و فکر کر لینا چاہیے کہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ اور پھر آگے والی بات بھی بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی کی دعا کو قبول کر لینا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے اس کو، وہ اللہ کے ہاں بڑا معزز ہے اس کی کرامت کی وجہ سے، بلکہ کئی لوگ اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں کہ اس میں ان کی ہلاکت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی دعا قبول کرتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کی دعا وہ قبول کر لیتے ہیں جس میں ان کی ہلاکت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی اور وہ اہم ہے، اگر ہم سمجھیں اس کو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو درباروں پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں، جو کسی میت سے دعا کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اس چیز کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ ہمارا منہج حق ہے، کیونکہ ہم نے دعا کی اور دعا ہماری بعین ہی قبول ہو گئی، تو لہٰذا ہمارا منہج کیا ہوا؟ ہمارا منہج جو ہے وہ حق ہوا۔ تو یہ اس کو وہ دلیل کے طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس شبہ کا ازالہ کیا ہے، اب کتاب وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ جو مشرکین مکہ اپنے بتوں سے دعا کرتے تھے ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی تھیں۔ مشرکین مکہ جو ہے، جن کو ہم اور ہمارا فریق مخالف دونوں شرک مانتا ہے، بتوں سے جا کے وہ دعائیں کرتے تھے، وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی تھی۔ تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ ان کا منہج اور طریقہ کار ٹھیک تھا؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے بارے میں جو اس طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا برائی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ بقیہ دعا بڑی عظیم عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی در حقیقت عبادت ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، کوئی مسلمان دعا کرے، گناہ کی نہ ہو، قطع رحمی کی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں میں سے ایک اس کو دے دیتے ہیں، یا جو اس نے مانگا ہوتا ہے وہ، یا اس سے اس جیسی برائی دور کر دیتے ہیں، اور یا اس کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے قیامت کے لیے ذخیرہ ہو جانا؟ دعا کا جو عظیم عبادت ہے، آخرت کے لیے اس کا ذخیرہ ہو جانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اذن نکثروا، اللہ کے نبی پھر تو ہم دعائیں ہی کرتے رہیں گے، ہم تو پھر دعائیں ہی کرتے رہیں گے۔ اگر دعا یہ ہے، اگر دعا میں تینوں میں سے ایک چیز ہر صورت میں ملنی ہے، اذن نکثروا، پھر تو ہم دعائیں ہی کرتے رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اکثر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کون سی کمی ہے کہ کوئی چیز تمہارے مانگنے سے وہ کم ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے؟ ٹھیک ہے، تم زیادہ دعائیں کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہے۔ تو کئی لوگ دعا میں امر مباح کی دعا میں الحاق کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، بار بار مباح چیز جو ہے وہ مانگتے ہیں، اور اس الحاق اور اصرار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ چیز اس میں خیر کے لیے اور اطاعت میں بڑھنے کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ مثلا کئی لوگ ہیں رزق مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ اسی مال کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ مانگتے ہیں نا دنیا دار لوگ، جب بھی آئیں گے کیا کہیں گے؟ جی ہمیں رزق کا وظیفہ بتلائیں، یہی مانگتے ہیں، یہی پوچھتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتلائیں، افضل وقت نماز کا کون سا ہے، کیسے ہے۔ تو وعلامت حاضہ انا کا ترا من سانہ اللہ من ذالکا وہو یجہل، نہیں اوپر اس کے، وَيَكُونُ مَنْعُهُ مِنْهَا حِمَایَةً لَهُ وَصِيَانَةً، کئی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھنا ہوتا۔ کئی مرتبہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کا ارادہ کرتے ہیں، انسان مال مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے نہیں ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں
تو اس کو مال سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات انسان دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس دعا کو قبول نہیں کرتے، اور اس کے میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ وعلامۃ ھذا انک تری من صانہ اللہ من ذلک وہو یجعل حقیقت الامر، اسے معاملے کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہے جب وہ دیکھتا ہے کسی دوسرے کی تو قبول ہو رہی ہیں، میری قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا دل محشوٌ بذالک، بدگمانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہو لا یشعر، اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ ان خرابیوں سے جو ذکر ہو رہی ہے یہاں پر، اسی قدر انسان یہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، اور جتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاہل ہوتا ہے، اسی قدر جو ہے وہ انسان ان چیزوں میں ٹینشن زیادہ لیتا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، فلانے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میرے ساتھ تو یہ والا معاملہ نہیں ہوا۔ تو جو بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے، اللہ کے ذکر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوتا ہے، تو گمراہی کے اسباب جو ہیں وہ اس کو گھیر لیتے ہیں، اور انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے نا، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تقدیر پر اعتراض کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز مجھ سے روکی ہے، تو یہ روکنا ہی میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ، اس لیے کہتے ہیں وہ امارت ذالک، اس کی نشانی یہ ہے حملہ علی الاقدار، تقدیر پر وہ اعتراض کرتا ہے، تقدیر کے بارے میں اس کا ایمان جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، اور وعتاب فی الباطن لہا، اور تقدیر کے حوالے سے باطن میں وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے، آگے بات بڑھانے سے پہلے، جو اہل الاعراض عن العبادہ والاستعانہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر یہ کلی غفلت میں ہیں، جیسے کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے، لوگوں کی قسم ہے، تو وہ اس آیت میں آتے ہیں۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ کامل غفلت میں ہیں، یہ دوسری قسم جو ہے، جب کامل غفلت میں ہیں تو یہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر جو ربوبیت کا پہلو رکھ دیا ہے، اس ربوبیت کے پہلو کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب دعا کرتے ہیں تو کس چیز کی؟ دنیا کی جو وہ دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کو قبول کرنا یہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استدراج ہوتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ جب انسان اپنا مقابلہ دوسرے سے کرتا ہے، کیسے؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، مدارس میں اکثر طور پہ ہو جاتا ہے طالب علم جب اپنے ان کزنوں کو دیکھتے ہیں کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں اور اس گندگی کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اچھی ملازمت آ جاتی ہے، گاڑی آ جاتی ہے، کوٹھی ان کی بن جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ پریشان ہونا جو ہے یہی رب العالمین سے بدگمانی ہے، یہی پریشان ہونا یہ رب العالمین سے بدگمانی ہے۔ حالانکہ ہمیں حکم کیا دیا گیا تھا
انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، یہ ہمارے لیے شرعی حکم تھا، اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے تاکہ فَهُوَ أَجْدَرُ اللہ تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں وہ تم کو حقیر نظر نہ آئیں۔ اور ہم نے جب شریعت کی مخالفت کی، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نولی ما تولا، جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر پھیر دیتے ہیں، ساری زندگی دل کی گھٹن اور کسک کے اندر جو ہے وہ ٹینشن کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی مثال جو ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تو کتا صفت جو ہے وہ انسان جو ہے ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ انسان نے دین پڑھا ہوتا ہے۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.